بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب له ومن یقنط اعوذ باللہ۔ دیکھیے سورہ میں آئے گا آپ کو 33 میں 33 آیت آئے گا، پہلے لکھ لیں پھر میں پڑھنا شروع کرتی ہوں کہ بناؤ سنگار جاہل عورتیں کریں گی، اللہ کے لیے شوہر کے لیے جو سنوریں گی وہ ایمان والی عورتیں ہیں، جو دوسروں کے سامنے جائیں گی وہ جاہل عورتیں ہیں۔ اعوذ باللہ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما یا نساء النبی لستن كأحد من النساء نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت يطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو ان کی بات مانے گا، وہ نیک عمل کرے گا، ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلے گا، ہم اسے اس کا دوہرا اجر دیں گے۔ اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق تیار کیا ہے۔ ہم نے الحمدللہ آج ہمیں اللہ عزت کا رزق دے رہا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، عورتوں میں سے تم ایک کی طرح بھی نہیں ہو۔ اگر تم پر پرہیزگاری اختیار کرو تو گفتگو میں ملامت نہ کرو کہ جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ لالچ خیال فاسد کریں، اور بات کرو معقول بات، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ بازاروں میں نہیں جانے دیتے تھے بیویوں کو، ہم بھی وقت ہے کام ہے تو جائیں۔ بیکار جو ہم لوگ ونڈو شاپنگ کرتے تھے پوری طرح سے بند کر دیے، کیونکہ اللہ نے اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اور اگلے زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگار کا اظہار کرتی نہ پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو جاہل عورتیں پرانے زمانے کی، جب قرآن نازل ہونے سے پہلے جو جہالت تھی، یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھر میں جھنڈا لگاتی تھیں، مرد آیا کرتے تھے، اتنا برا دستور سے نکال کر اللہ نے عزت بخش کر عورت کو پردہ دے کر، ایک اس کا احترام دے کر، ماں بنا کر، بہن بیٹی بیوی بنا کر، 4 رشتے بنا کر اللہ نے دیے ہیں۔ یہ سنگار ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں، کس کے سامنے بن سور کے جانا، کس کے سامنے نہیں جانا، بالکل بھی نہ دیور نہ دیور نہ بہنوی نہ کوئی، یہ رشتے ہم پورے پڑھ چکے ہیں۔ ان کے سامنے سنگار یعنی کہ چوڑیاں کھنکانا نہیں۔ پھر آپ لوگوں کو یہ نہیں معلوم نا زینت کس کو کہتے ہیں۔ زینت ہاتھ میں انگوٹیاں پہننا، بنگڑیاں پہننا، جھمکے پہننا، پائل پہننا، جو بھی ان ساری چیزیں پہنتے ہیں، اس کا حقدار اللہ اور اس کا شوہر ہے۔
باقی کس کے سامنے جانا نہیں ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، میں آگے جاتی ہوں۔ لکھ لیں، بناؤ سنگار جاہل عورتیں کرتی ہیں دوسروں کے سامنے، اور نماز قائم کرو۔ نماز آج پڑھے کل نہیں پڑھے، کل پڑھے اب نہیں، قائم کا قیام، بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی ہے، کھڑ کے پورا سورہ فاتحہ سب کچھ پڑھنا ہے۔ بعد میں اگر نیچے سجدہ نہیں کر سکتے تب ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بالکل بھی اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ دیتی رہو، زکوٰۃ پاک کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بار بار آتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اور اس کے سوا نہیں کہ اللہ چاہتا ہے۔ اے اہل بیت، اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت ہم کہتے ہیں، ہمیں کہا جاتا تھا پنجے تن کے 5 نعرے، ایک نعرہ حیدری، کیا پنجے تن کے 5 نعرے، ایک نعرہ حیدری، خادری، خلندری، سہروری، یہ سب باتیں معرفت کہتے ہیں، ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ قرآن کریم کچھ اور کہتا ہے، اہل بیت کے تم میں سے آلودگی دور فرما دے۔ اہل بیت ان کے بیویوں کو کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ اس کے بعد ایڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک چادر لے کے کہا تھا، یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں بول کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ قرآن میں اہل بیت آتا ہے، اب بیویوں کو کہا گیا ہے۔ اہل بیت کہ تم سے آلودگی دور فرما دے، اور تمہیں خوب ہر طرح سے پاک و صاف رکھیں۔ اور تم یاد رکھو، یہ ساری باتیں قرآن میں کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ کوئی آنچ نہ آئے، ورنہ بڑی پاک دامن، بڑی پیاری بیویاں تھیں۔ یہ ساری باتیں لکھ کر اللہ تعالیٰ دنیا کو بتا رہا ہے وہ نبی کی بیویاں کتنی اچھی تھیں۔ ہمیں اسوہ بننا ہے، ہم بھی اچھے نیک بیویاں بننا ہے۔ جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں، حکمت دانائی کی باتیں پڑھی جاتی ہیں، اے بیویوں تمہارے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے، تمہارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، بے شک اللہ رازدار خبردار ہے۔ بیویاں ہی تو دین پھیلائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عورت قرآن نہیں پڑھا سکتی، مگر دین اصل میرے نبی کے گھر سے ہی نکلا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی تھی جب وہ بیوہ ہوئی ہیں، خوبصورت سی لڑکی تھی۔ پھر انہوں نے مکے میں ٹینٹ ڈال کر آپ دین پھیلاتی، صحابہ مرد آتے تھے، پردوں سے پوچھ کے جاتے تھے، پردے سے پورا دین آپ سکھائی تھی، پورا دین پھیلائی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کی بات، جنابتی کی بات، گھر کی بات، حیض کی بات، یہ ساری باتیں کہاں سے نکلی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ جو بھی رہی، بیویاں ام سلمہ ہیں، کئی بیویوں سے حدیثیں نکلی ہوئی ہیں۔ پھر ہم پڑھتے ہیں، چلیں اب یہ 30 آیت نمبر کتنی ہے؟ 35 آ رہا ہے۔ سورہ نور کی 35 کھولو، سورہ نور کھولو۔ کھولے؟ کھولے باجی۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ نور علی نور ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین اس کے نور کی مثال ایسی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، خالی اتنا میں یاد دلا رہی ہوں۔ 35 سورہ نور اور 35 سورہ احزاب، دونوں کو جوڑ کے دیکھ لو، لکھ لو یہاں پہ کیا آ رہا ہے اس کے اندر۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اللہ نے یہاں پہ مرد اور عورت کی عبادت کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مرد کا درجہ عورت سے ایک درجہ بڑھا ہے، مگر عبادت میں کسی کا درجہ بڑا نہیں ہے۔
دونوں کے درجے ایک ہیں۔ نور علی نور بننے کے لیے کیا کیا بننا ہے یہ یاد رکھ لیں، یہ لکھ کے رکھ لیں۔ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں کون کون؟ من المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، من المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورتیں۔ سب سے پہلے انسان مسلمان بنتا ہے، اس کے بعد مومن بنتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے، پھر اس کے بعد فرما بردار بنتا ہے۔ والخانتین والخانتات، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے فرما برداری کرنے والے۔ والصادقین والصادقات، راست گو مرد اور راست گو مرد، صادق سچے۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ اب پریشانی آئے گی، کچھ بھی آئے گا، بیماری آئے گا، کچھ بھی ہوئے گا، اب ہم درگاہوں کو چلے جاتے ہیں، عاملوں کے پاس کئی لوگ چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، نہیں صبر سے رہیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے سورہ بقرہ میں نہیں اٹھاؤں گی، آپ کو یاد ہے یہ چیز، تم کو معلوم ہے، میں آزماؤں گا تم کو بھوک سے، رزق سے، دولت سے، بچوں سے، صحت سے، لازم میں آزما کے دیکھوں گا تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا یہاں پہ کہا ہے، صبر والی مرد، صبر والے عورتیں۔ والخاشین، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والے عورتیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوب طرح سے عاجز رہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں۔ عورتیں چھپا کے پیسہ رکھ کے بنگڑیاں، گھر، ہار سب بنائیں گے، ایک دن مر کے چلے جائیں گے، دوسرے کھائیں گے، بہتر ہے اپنا صدقہ اپنے آپ سے کریں۔ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کے مرد، حفاظت کرنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی، اور یاد کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ کو کثرت سے، یاد کرنے والی عورتیں بکثرت سے۔ اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم۔ ڈکلیریشن یہاں پہ، اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے گی ہم سے تو اللہ معاف کر دیں گے، اجر بڑی جنت دیں گے۔ نور علی نور، دل میں نور اللہ کا، پھر قرآن میں جو پڑھ کے عمل کریں گے تو نور علی نور، یہ دونوں چیزیں 35۔ وما باجی کان اجر عظیم کا تو کیا باجی؟ اجر، اجر دیں گے۔ واٹ از اجر؟ گفٹ زیادہ دیں گے، جو کریں گے اس کا ریوارڈ ملے گا۔ ریوارڈس۔ اردو میں ہی دیکھو، تمہیں تحفے دیں گے، جنت میں اچھے اچھے گھر دیں گے، وہاں پہ رقم کے زیورات دیں گے، کپڑے دیں گے، کھانا دیں گے، شوہر دیں گے، بچے دیں گے، جو چاہے دیں گے۔ جو کر رہے ہیں اس کا منافع آپ کو ملے گا، اس کی اجرت ملے گی۔ سمجھ میں آیا ماں؟ عظیم بولے تو سب سے بڑا، چھوٹا گفٹ نہیں، سب سے بڑا گفٹ، پورے کائنات میں سب سے بڑا گفٹ، بسم اللہ۔ اور گنجائش نہیں ہے کہ کسی مومن مرد نہ کسی مومن عورت کے لیے جب فیصلہ کر دیں اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا، کہ ان کے لیے ان کے کام میں کوئی اختیار باقی نہیں۔ پھر کچھ بھی نہیں لکھا ہے، اتنی آیت لکھا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر یہ آیت آئی ہے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئی ہے، کیونکہ یہاں پہ حکم آیا تھا ان کی شادی کے لیے۔ زید بن حارث، زید بن حارث کو نکاح کرنے کے لیے غلام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے تھے، تو یہ مانتی نہیں تھی، کیونکہ یہ امید کر رہی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کے لیے، مگر وہ رشتہ دیتے ہیں اپنے بیٹے کا، مان نہیں رہی تھی، تو ان کے لیے آتا ہے، لکھ لیں یہاں پہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زید، انڈرلائن کرو،
نام کسی کا نہیں آیا صحابہ کا، صرف زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا ہے. زید منها وترا زوجناكها لكي لا يكون للمؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا خدوا منهن وترى وكان أمر الله مفعولا. اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا ان کے لیے ان کے کام میں کوئی اختیار باقی ہو، جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کی رسول کی تو البتہ وہ ساری گمراہی میں جا پڑے گا. یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے. یاد کرو جب آپ اس شخص زید بن حارث کو فرماتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے بھی اس پر انعام کیا، اپنی بیوی زینب کو اپنے پاس روکے رکھ. لڑائیاں ہو جاتے، دونوں میں غلام تھے، وہ تیار نہیں تھی، وہ غلام بول کے وہ ذرا نہیں پسند کرتی تھی، بڑے خاندان کی رئیس تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو پیچ اپ کر کے بھیجتے رہتے تھے، سمجھا کر دونوں رہو، ساتھ رہو، مگر یہ دونوں میں انبن ہوتی گئی، بہت زیادہ ہوتی لگی. بآخر میں کہہ دیا میں طلاق دے دوں گا. اب آگے آئے گا. اب تم چھپاتے تھے اپنے دل میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا. اب ان کو پریشانی ہونے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں زبردستی کا اس کا نکاح کرایا ہوں، بھائی بھی مان نہیں رہے تھے، پھپھیری بہن تھی تو مان نہیں رہے تھے، تو یہ بھی مان نہیں رہی تھی. میں نے اگر طلاق ہو گیا تو میں کیا کروں، کون کرے گا نکاح سے، میں اگر کر لوں گا تو کیسا ہوگا، یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے. یہ ساری باتیں دل میں نبی کے چل رہی تھی. تو پھر آیت آ جاتی ہے اور آپ لوگوں کے تان سے ڈرتے تھے. اللہ زیادہ سزاوار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرتے ہو؟ جب زید نے زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، طلاق دے دی، یعنی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلاق ہو گیا، طلاق دے دیے، جمتی نہیں تھی، دونوں کی لڑائیاں ہوتی گئی. پھر کس نے کہ زید نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ملاتے تھے، اس کے باوجود بھی طلاق ہو گیا، تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا. یہ قصہ یہاں پہ نہیں لکھا، کہیں نہیں ہوتا یہ، الحمدللہ سیرت میں ہے الحمدللہ. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب طلاق ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدت ختم ہونے کے بعد بھیجتے ہیں، زید کو ہی بھیجتے ہیں. تو زید رضی اللہ بیٹا ہے نا، منہ بولا بیٹا. دیکھو یہ بیوی تھی، ہاں اب کتنا ادب ہو جاتا ہے. دیکھو پیچھے مڑ کے پلٹ کے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے آپ کے نکاح کے لیے. تو کہتی ہیں انشاءاللہ میں اللہ سے استخارہ کر کے بتاتی ہوں. دیکھیں نبی کا پیغام آیا ہے تو بھی بیویوں کی کیا اچھائی پاکی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے. ہم تھے کہ پہلے نبی کے دیوانے ہو جاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کی بات ہوتی ہے. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے کے بھیجتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ نکاح میرا کر دیا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سوکھنوں کے ساتھ کہتی تھی کہ تم کو تو نکاح تمہارے باپوں نے کیا ہے. ان کی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اپوزیشن تھی، تو دونوں میں تھوڑا سا انبن ہر ایک میں ہوتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتی تھی تمہارے نکاح تو تمہارے باپوں نے پڑھائے، میرا نکاح تو میرا اللہ پڑھایا ہوا ہے. تو ان کو بڑا وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمان پہ پڑھا کر قرآن کریم میں آیت آ جاتی ہے ہم نے نکاح کر دیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہاری بیوی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کریم؟ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. لکھ رہی ہیں، صرف ایک کا جواب آیا، دوسرے خاموش سو رہے ہیں کیا؟ نہیں باجی لکھ لے کوئی. نہیں باجی اوکے نہیں پورے. لکھ لو، پھر کوشچن پوچھی تو پھر بیٹھ جانا نہیں چپ کے. کبھی میوٹ بند ہو جا رہا ہے، کبھی میوٹ کھل جا رہا ہے. نہیں انہوں بولی تو کھول رہی، نہیں تو نہیں کھول رہی، ڈسٹرب ہو رہا ہے بول کے میں کھولتی ہوں بیچ میں انشاءاللہ. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آ گیا. دیکھو کتنا پیارا قرآن ہے نا، کھو جانے دل کرتا ہے اس میں. تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ رہے.
لوگ تانا نہ مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کرے، اس لیے کیوں توڑا اللہ نے رواج؟ منہ بولا بیٹا نہیں ہے دستور میں، قانون توڑ کر اس کی بیوی سے نکاح کر کے آسمان پہ اللہ نے قانون کو توڑ دیا۔ منہ بولا بیٹا منہ بولا بیٹی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی پیدا کرے دنیا میں آخرت میں، بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے اچھے رشتے بھیجیں اور ان کے مقدر کو چمکا دیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ اپنے لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں طلاق دے دیں، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ امر بولتے کام کو، امر اللہ اللہ کا کام، مفعولا ہو کر رہنے والا ہے۔ ما كان للنبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الأرض خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا للذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد۔ اللہ سے امید کرتی ہوں انشاءاللہ آئندہ سال آخری جب آئے گا یہ موسم جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں رات کو، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلا لے ہماری پوری فیملیوں کو، اپنے شوہر بچوں کے ساتھ، پورے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں ہمیں رکھ لے، ہمارے اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھ لے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبا باپ أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا۔ اب دائی شروع ہو رہا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو دائی بنا دے۔ دائی بلانے والے کو، اللہ کی طرف بلانے والے کو دائی کہتے ہیں۔ ذرا اس میں سیکھ لیں، لکھ لیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ نبی پر اس کام میں کوئی حرج تنگی نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ کا یہی دستور رہا ہے ان میں جو پہلے گزرے ہیں، اور اللہ کا حکم صریح اندازے سے مقرر کیا ہوا ہے، اور جو لوگ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اسے ڈرتے ہیں۔ بلغ، تبلیغ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔ آپ سب یاد رکھو تبلیغ ہر بندے کا فرض ہے، ہر ایک پہ ڈالا گیا ہے۔ سب سے پہلے ملائکات، نمبر 2 رسول، نمبر 3 امت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے،
لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، مگر دینی باپ ہیں، دنیا کے باپ نہیں ہیں۔ دنیا کے باپ ہوں تو غلط بات جائے گی، اور سب نبیوں پر مہر آخری نبی ہیں۔ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو بکثرت، بہت زیادہ یاد کرو، ذرا نہیں، بہت زیادہ۔ اور صبح و شام، صبح کو بھی شام کو بھی، سوتے وقت بھی، آنکھ بند ہیں تو بھی ذکر ہونٹ صرف اللہ کو پکارتے رہیں گے۔ ہم اتنا دیوانے اللہ سے پکارتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکارے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ پکار کے نہیں دیں گے؟ اللہ پکار کے نہیں بلائیں گے قیامت میں؟ پکار کے اپنا دیدار نہیں کرائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کثرت سے یاد کرنے کی بات کہتے ہیں، صبح میں بھی شام میں بھی، کہ پاکیزگی بیان کرو۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح شأن کلہ لا الہ الا انت۔ اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں، برائیوں سے نکال کر نیکی کے راستے پہ تم کو چلائیں۔ اللہ مومنوں پر مہربان ہے، جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں۔ سب پہ مہربانی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ ڈکلیئر کر چکے ہیں قرآن میں، پورا ہم نے اب تک پڑھ کے آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مومن پہ ایمان جو لاتے ہیں، یعنی کہ ایمان کا مطلب اللہ کی بات کو مانتے ہیں، ان پہ مہربان ہے۔ اس کی دعا جس دن اس کو ملیں گے سلام ہوگا۔ اگر میری بات تم مان کے زندگی کرو گے تو قیامت میں سارے فرشتے تم کو سلام کریں گے، یہاں تک کہ سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین میں اب آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی سلام کرتے ہیں بندوں کو، اگر جو دنیا میں اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پہ اگر چلیں گے تو۔ اور اس نے ان کے لیے بڑا اچھا اجر تیار کیا ہے۔ اجر کا مطلب جو اب میں کام کرتی ہوں، اب میں چند لوگوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، میرے ٹائم کا میں پیسہ لیتی ہوں، میں اجرت لیتی ہوں، اس کا اجر لیتی ہوں کام کر کے۔ ہم جو کام کریں دنیا میں، اس کا ہم نا جو سیلری ملنا ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دیں گے، بہت بڑی جنت دیں گے اس کے عوض میں۔ اسے بولتے ہیں اجر عظیم۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ آپ گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ خوشخبری سنا رہے ہیں جنت کی، اور ڈرا رہے ہیں جہنم کی آگ سے۔ نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہوتا کہ معجزے خود سے دکھائیں۔ معجزے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، قرآن کریم میں بتا دیے۔ ہم تو سمجھے ہی نہیں، بزرگان دین اولیاء کرام معجزے دکھاتے ہیں سمجھتے تھے۔ جہاں پہ نبیوں کو یہ حکم نہیں ملا ہے تو ولیوں کو بھی نہیں ملا ہے۔ اور اس کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، روشن چراغ اور مومنوں کو خوشخبری دینے والا۔ ہمارے نبی ایک سراج منیرہ ہے، سراج منیرہ ہے، ایک چراغ ہے جو روشن ہے پوری کائنات میں، کہ دین آپ نے پھیلائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنی تکلیفوں سے آپ دین پھیلائے ہیں، تو آپ کا دین قیامت تک پھیلتا ہی رہے گا۔ مومنوں کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ایک دور آئے گا بھول جائیں گے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف اللہ بولتے رہیں گے، پوچھیں گے کون تھے وہ، کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ایک دن اللہ کا نام لینے والے بھی دنیا سے ختم کر کے دنیا کو ختم کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہ مانے کافروں کا، منافقوں کا۔ دیکھیں کافر سے بھی دور کریں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور منافقوں سے بھی دور کریں، خود بھی دور ہو جاتے ہیں۔ لعنت ہے ان لوگوں کو جو منافق اور کافر رہیں، اور ان کے ایذا دینے کا خیال نہ کریں۔ اللہ پر بھروسہ کریں، کافی ہے، اللہ کارساز ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کریں کا مطلب جیسی بھی مشکل آ جائیں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے نکالیں گے۔ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، ہماری امی کہا کرتی تھی ہمیشہ، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے باتیں کرو۔ دیکھو کتنا اچھا اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ ہمیں ایمان والے تو بنا دے، ہماری اولادوں کو ایمان والے بنا دے، ہماری آخر نسلوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو تو ایمان والے بنا دے۔ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو، نکاح کرو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم اسے ہاتھ لگاؤ، یعنی کہ بغیر کوئی رشتے کے اگر طلاق دے دے تو کیا قانون ہے؟ ویسے شریعت شروع ہو رہی ہے، مدنی سورے جتنے بھی آئیں گے شریعت ہوگی، یہ قانون وہ قانون، ایسا کرنا ویسا نہیں کرنا، یہ بات آتی ہے۔ الحمدللہ۔ وَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔
تم انہیں ہاتھ لگاؤ تو ان پر تمہارے کوئی حق نہیں کہ ان کی عدت پوری کراؤ۔ اگر ہاتھ نہیں لگائے، طلاق دے دیے تو عدت نہیں ہے۔ ہاتھ لگائے ہیں، رشتہ کرے ہیں، جنابتی ہوئی ہے تو اس کے لیے عدت ہے۔ بس انہیں کچھ متا دے دو اور رخصت کر دو، جو بھی مال متا جو بھی ہے دے کے رخصت کر دو، اچھی رخصت کرو۔ اب ہمیں طلاق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، طلاق المراتان، تین 238. کمپلیٹ کرنے تک بیچ میں بولنا بھی خطا ہے، ٹھیک ہے؟ پوچھیں تو بولنا، نہیں تو نہیں بولنا، مہربانی۔ قرآن کے ہر قانون کو ہم اپنائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے، جو ٹیچرز بیان کرتے، بیچ میں نہیں بولا کرتے، مہربانی۔ اور رخصت کر دو، اچھی رخصت کرو۔ کیا کہہ رہی تھی میں؟ اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ طلاق ہمیں پڑھ چکے تھے، طلاق المراتان یعنی کہ دوبارہ طلاق دو۔ حیض فروج یعنی کہ آپ کے 3 ماہواری تک ایک طلاق ہوتا ہے، یہ بھی آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب بتائیں آیت کا نمبر 3 ماہواری کہاں لکھا ہے؟ بولیے گا 3 ماہواری کہاں لکھا ہے؟ سورہ سورہ بقرہ البقرہ میں میں آیت نمبر یاد ہے؟ سورہ البقرہ مرتان 238 وہ اس کے بعد 3 ماہواری میں سکھائی تھی۔ طلاق المراتان کے ساتھ 3 ماہواری کبھی نہیں بولنا۔ 3 ماہواری کی آیت اب یاد رکھیں گے تو لوگوں کو مسئلہ سکھا پائیں گے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ عالمیت کرانے کے لیے 10-15 سال ہم نے تو پاپڑ بیل دیے، پڑھتے 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 ابھی بھی پڑھ رہے ہیں۔ کوئی گھر سے جا نہیں سکتا، جتنا ہم گئے اس کے بعد الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہو گئی۔ یہ یاد رکھیں گے تو مسئلے آپ لوگوں کو بتا سکیں گے۔ میں قرآن پڑھا رہی ہوں، آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں تاکہ لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے۔ چلیں کھول کے رکھیے گا، اب میں نہیں کھول رہی ہوں، 2 کے بعد ہی آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ 3 ماہواری کے بارے میں لکھ کے رکھ لیجئے گا۔ 228. لکھ دو یہاں پہ، 228. لکھو یہیں پہ لکھو 228 بقرہ بول کے لکھو۔ سارے لیڈیز لکھ رہے ہو؟ جی باجی۔ ہاں لکھ لیے۔ الحمدللہ، چلیں آگے بڑھیں۔ کیونکہ یہ کسی کا طلاق ہو گیا تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلے کے بغیر دور سے سوچ کے ہوا میں بیٹھ کے لکھے تو طلاق ہو گیا بول کے گھروں کو برباد کر کے بچوں کو بے سہارا کر دیتے ہیں۔ میں قرآن سیکھی کس کے لیے؟ لوگوں کی میں نے آسانی کرنے کے لیے، سب تک دین پھیلانے کے لیے۔ 228 لکھ دیں اور 3 ماہواری ہونے تک ایک طلاق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عورت کو گھر سے نہ نکالیں، گھر میں ہی رکھیں، گھر میں ہی رہیں، ماں باپ بھی نہ لے جائیں، اللہ کسی کے اوپر ایک غضب نہ ڈالیں، اللہ آسان کر دیں سب کے لیے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، دیکھیں لاتی یاد رکھنا، یہ سورے میں ذرا آتا جائے گا، لاتی یاد رکھیں۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وولوا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم نے ان کو مہر دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر دیتے تھے، مہر دینا ہے. اور تمہاری کنیزیں ان میں سے جو اللہ نے غنیمت میں سے تمہارے ہاتھ لگا دیں، اور تمہیں چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، تمہاری ماموں کی بیٹیاں، کس کس کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے ان سب کے ساتھ ہمیں پردے میں رہنا ہے، مگر نہیں ان سب رشتوں کے ساتھ ہم کھل جاتے ہیں تو یہ خطا ہو جاتی ہے. تمہاری خالوؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دے، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ عام مومنوں کے علاوہ خاص تمہارے لیے ہے. البتہ ہمیں معلوم ہے، دیکھیں یہ رشتے جتنے یہاں پہ لکھے ہیں آپ کو معلوم ہے. کئی لیڈیز نے مجھے پوچھے تھے کیا ہمیں خلیرے بھائی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، چچیرے بھائی کے نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے ان سے ہمیں پردہ کرنا ہے، بھلے بوڑھے رہیں یا جوان رہیں. البتہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کی عورتیں اور کنیزیں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں دور رکھیں، ان میں سے جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں. اب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عمر والی تھی، عمر ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد صفیہ جو حفصہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی غصے والی تھی. ان کو ایک بار آپ نے الفاظ بھی کہہ دیے تھے، طلاق کے الفاظ، پھر واپس لینے کے لیے کہا، تو اسی لیے ورنہ ساری امت طلاق کرتی رہے گی، اس لیے رجوع کرنے کی تب یہ حدیث بھی بتائی جاتی ہے. اور ان میں سے جس کو آپ نے دور کر دیا تھا پھر طلب کرنے، وہ اپنی باری جب عمر ہو گئی تھی اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی. پھر طلب کریں تو کوئی تنگی حرج نہیں. آپ پر یہ زیادہ قریب ہے کہ اسے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آرزو نہ رہیں، اس پر راضی رہیں جو آپ انہیں دیں. وہ سب کے سب اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اللہ جاننے والا بردبار ہے. حلال نہیں آپ کے لیے اس کے بعد اور عورتیں، نہ یہ کہ آپ ان سے اور عورتیں بدل لیں، اگرچہ آپ کو اچھا لگے یا اس کا حسن سوائے آپ کی کنیز کے. اللہ ہر شے پر نگہبان ہے. یہاں پہ روک لگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کے بعد آپ کو اور اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین اناء ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي ويستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن
ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ان کا حسن اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دے دے. ایسے گھس نہیں سکتے تھے، اجازت لینا تھا. عام لوگوں کے گھر میں بھی ہم آداب سیکھ چکے ہیں. 3 مرتبہ پوچھنا کہ ہم اندر آ سکتے ہیں. اگر آواز نہیں آئے تو باہر چلے جانا. اگر وہ گھر میں کسی کی جائیں اجازت لیں، اگر وہ اپنے کام میں رہیں گے وہ بولیں گے چلے جاؤ ابھی اس وقت پہ تو چلے جانا. یہ سارے ہم نے آداب سیکھے ہیں. اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے، اس کے پکنے کی راہ نہ تکو. یہ بات آپ کو یہاں پہ اتنی آتی ہے مگر خلاصہ آپ کو سیرت میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب ہوتی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ ولیمہ کرتے ہیں. ساری بیویوں میں یہی ایک ولیمہ بڑا دھوم کا تھا. پورا مدینہ منورہ کو کھلائے تھے. بکرا کاٹ کے بنایا تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے میٹھا بنا کر بھیجی تھی. جب کھا پینے کے بعد 3 آدمی بیٹھ گئے تھے باتیں کرتے ہوئے ادھر ادھر کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرما رہے تھے. تو آپ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے. تو یہ لوگ اٹھ کے نہیں جا رہے تھے. تو تمیز سکھائی جا رہی ہے جب کھانا پکنے سے پہلے نہ جایا کریں. دعوت میں لوگ پہلے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. دعوت میں پہلے جا کے نہ بیٹھیں. دعوت کا ٹائم جب دیا جاتا ہے اسی ٹائم پہ جائیں. کھا پی لیں تو اٹھ کے چلے جائیں. اب بیٹھے رہتے ہیں. جب شادی ہونے کے بعد دلہا دلہن ایسے بیٹھے رہتے مستی مذاق وہ کرتے ہیں، اس کا ہم نے ممنوع کیا گیا ہے، اللہ نے روکا گیا ہے. پردہ ڈالنے کے لیے کہتے سارے بیویوں کو جا کے مل کے آتے ہیں. تبھی بھی یہ 3 لوگ بیٹھے تھے. تب آیت آ جاتی ہے یہاں پہ دیکھو کیا ہوتا ہے. کھانے کے لیے اس کے پکنے کی راہ نہ تکو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو تم داخل ہو. جب تم کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، منتشر ہو جایا کرو. کھانا کھا پی لے تو اٹھ جاؤ، باتیں نہیں کرو. ابھی سب سیکھیں گے اوکے. اور باتوں کے لیے جی لگا کر نہ بیٹھے رہو. بے شک تمہیں یہ بات نبی کو ایزا دیتی ہے. ابھی شادی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم تکلیف دے رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اٹھ کے کیوں نہیں جاتے؟ بس وہ تم سے شرماتے ہیں، بہت شرمیلے تھے، ایک لڑکی جیسے شرماتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا بہت تھی. اللہ حق بات فرمانے سے نہیں شرماتا. جب تم ان نبی کی بیویوں سے کوئی شے مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. کمرہ بہت چھوٹا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جب نماز نبی پڑھتے تو پیر سکڑ لیتی تھی. آپ ہاتھ لگاتے تو پیر فولڈ کر لیتی تھی. نہ چھوٹا کمرہ تھا. لوگ آ کے باتیں پوچھتے تھے اور ان کی بیویوں وہیں پہ رہتے تھے. پلٹ کے بیٹھ جاتی تھی بیویاں. تو بعد میں پردے کا حکام اسی سورہ میں آتا ہے، پردوں کا حکام. تو کہتے ہیں ہم بھی کوئی چیز، یہ شریعت صرف نبی کی بیویوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے شریعت آئی ہے. جب تم ان نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو اسے پردے کے پیچھے سے دو. آج مردوں سے ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ سامنے جا کے. پردے سے کوئی لین دین ہے؟ خود پردہ کر رہے ہیں؟ نہیں پردہ کر رہے ہیں. عورت کا نام پردہ ہے، پردہ نہیں کرے تو مرد ہے. یہ بات تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں پردے میں بن سور کے ہم رہتے ہیں، پہن اوڑھ کے جو بھی رہتے ہیں. آج کل عورتیں نئے بات بولنے لگے، ہمیں تو پہننا اوڑھنا شوق نہیں ہے، ہم پہنتے اوڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم بے جھجک چلے جاتے ہیں. اچھا، شریعت بدل کے قرآن اپنا بنا لو.
تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ میرے نبی کی وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی تھی، انہوں نے نکاح نہیں کیا، 60 پر 3 سال تک زندہ رہی، دین پھیلاتی رہی، یہ ان کا کام تھا۔ الحمدللہ، اللہ قبول کر لے۔ بے شک تمہاری یہ بات اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو اللہ اسے ہر شے کو جاننے والا ہے۔ عورتوں پر گناہ نہیں پردہ نہ کرنے میں، عورتوں پر گناہ نہیں پردہ نہ کرنے میں۔ اپنے کس کے سامنے؟ کچھ نہیں ہو جانا عورتاں، وہ آیت آ گئی ہے۔ عورتوں پر گناہ نہیں پردہ نہ کرنے پر اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، نہ اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، نہ اپنی عورتوں سے، نہ اپنی کنیزوں سے۔ اے عورتیں، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں سارے جہاں کی عورتوں سے، مجھ سے بھی، آپ سے بھی۔ لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، ہم جو آپ کہہ رہے ہیں ہم باقاعدہ ہمیں پردہ کریں گے انشاءاللہ۔ بے شک اللہ ہر شے پہ گواہ ہے، موجود ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ درود کا مطلب ہم نہیں سمجھے، یہاں پہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے نبی پہ۔ درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لوگ فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجے تو نبی پہ رحمت آئے گی، نہیں تو نہیں، آپ نے کہہ دیا ہے اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمدیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما۔ وعلی آل محمد، ان کی آل پہ تو رحمت فرما۔ کما، جیسے، کما صلیتا، جیسے رحمت نازل فرمایا تھا تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایمان والو، تم بھی اس پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ کر کے زور زور سے چلا چلا کر یا نبی سلام علیکہ نہیں کیا کرو، بس بیٹھو۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب سے بولا کرو۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلا کے درود پڑھنا، چلا کے سلام کرنا ممنوع ہے، ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ وہ ختم الانبیاء ہیں، عام انسان نہیں ہیں، انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ نبی میں ختم الانبیاء سارے پہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا باجی والآخرہ۔ کون سی آیت نمبر باجی؟ 57 احزاب، سورہ احزاب۔ سورہ احزاب۔ اوکے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، انڈرلائن کرو، جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض
والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونین، شیطان ملعون بولتے نا، پھٹکار. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی نہ ہو اللہ تعالیٰ، کبھی نہ کریں، لعنت نہ ہو اللہ کی. اللہم اغفر لی لعنت الکبیرہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. یہ خطبے میں پڑھا جاتا ہے. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کو جو تکلیف دیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے. اللہ دور ہو جاتا ہے اگر نبی کے خلاف اگر کوئی ہم کریں گے. اسلام میں بھی، دین میں بھی ان کے راستے پہ اگر نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے لعنت کر لیتا ہے. نبی کے خلاف اگر کوئی بھی دین نہیں ہے، سیل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اگر اسلام نہیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے جہنم میں سے گردن نکل کے اٹھا لے گی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے نہیں کھڑا کرے گا. جو نبی کے خلاف اس کے خلاف کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لعنت کا مطلب دوری کر دیتا ہے. کہ میں رک کے وہاں پہ دعا کی کہ اللہ میں تیری لعنت سے محفوظ رکھ.
اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی، اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ نماز ہم ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے نبی کا طریقہ ہے، حج ویسا کریں گے نبی کا طریقہ ہے، زندگی کریں گے نبی کا طریقہ۔ اگر ہم نہیں کریں گے، اسی لیے ہم گھروں میں بیماریاں ہیں کہ پکارتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے، محروم کر دیتا ہے۔ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ مومن مردوں مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، دیکھیں ایمان والی عورت کو اگر تکلیف دیں گے، ایمان والے مرد کو اگر تکلیف دیں گے تو اللہ سزا دے گا، ان کو جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ تہمت نہ لگائیں، ایمان والوں پہ تہمت نہ لگائیں، بغیر ان کے انہوں نے کچھ کیا ہو تو البتہ انہوں نے اٹھایا، اپنے سر لیا بہتان، سری گناہ ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں کو غور سے سننا، یا ایھا النبی قل ازواجکا، اے نبی قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج میں نے کہا مرد کو بھی کہتے ہیں بیوی کو بھی کہتے ہیں، یا نبی کو کہا جا رہا ہے تو ان کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے۔ ازواجی کا آپ کی بیویوں کو بتائیے، آپ کی بیویوں کو، اور بناتی کا اپنے بیٹیوں کو بتائیے گا، نسائی مومنوں کی، اور ازواجی کا اپنی بیٹیوں کو بتائیں، اپنے بیویوں کو بتائیں، بنات بنت کی جمع بنات، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، نساء المومنین، اور عورتیں جو مومن عورتیں ہیں، سب عورتوں کو نہیں کہا گیا یہاں پہ، یا ایھا الذین نہیں کہا گیا، غور سے نوٹ کریں، انڈر لائن کر کے رکھیں، یاد کریں، یا ایھا الذین نہیں کہا ہے۔ میں 10 جز ہو گئے نا، اب آپ کو میں سمجھا سکتی ہوں اس حساب سے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین نہیں کہا، یا ایھا الذین نہیں کہا گیا ہے، مومنین کہا گیا، جو تمہاری بات مانتے ہیں ان سے کہا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو فرما دیں، کہہ دیں وہ اپنے اوپر اپنی چادر ڈال لیا کریں۔ اب یہاں پہ پردہ باہر گئے تو کیسا، سورہ نور میں گھر میں رہے تو کیسا پردہ آیا ہے، وہ پہلے آیا ہے۔ یہ کیا ہے، گھر سے باہر جانے کا پردہ ہے اپنے اوپر، کیونکہ پہلے چادر عورتیں مرد لیتے تھے، آج بھی عرب میں چادر مرد اوڑھتے ہیں، کھاندے پہ ڈالتے ہیں، کھینچ لیں چادر تو ان کی عزت نکالے جیسا مرد کے لیے۔ آج میں بھی عرب میں آج بھی دیکھو مردوں کو سر پہ کپڑا ڈالتے ہیں، سر بند رکھتے ہیں، منہ بند رکھتے ہیں، ان کی شان ہے، جتنے پیسے والے ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے وہ چادر لیتے ہی ہیں، اوکے۔ اب یہاں پہ عورتیں سر پہ چادر نہیں لیتی تھی، سینے پہ ڈالنے کی بات سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پہ سر پہ چادر نہیں لیتی، سر سے چادر لے کر اپنے چہرے کی طرف کھینچ لیں، یعنی کہ جلابی بھی ہند، اپنے چہرے کے اوپر جو اوڑھنیاں ڈالتی تھی امی ہماری پہلے جو ڈالا کرتی تھی اس کا ہے، یعنی کہ نقاب کی بات یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ مشی آن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کون تعالیٰ سی آیت ہو رہی ہے آپ کو، سورہ آیت بولیے؟ احزاب، سورہ احزاب 89، 89 ہے۔ جی ماں، سورہ احزاب اوپن کرو مشی۔ ہاں، آپ سب عورتیں سن رہے ہو؟ ہاں سن رہی ہوں۔ الحمدللہ باجی۔ اب کون کون چہرے کا پردہ کریں گے؟ بتائیے گا۔ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ جی الحمدللہ۔ ہاتھ رائٹ کہیں بچی۔ کون کون چہرے کا پردہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تیار ہیں ہمارے ساتھ۔ تیار ہیں باجی۔ سب تیار ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش، اللہ تعالیٰ خوش۔ انشاءاللہ۔
یا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں اور اپنے بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو فرما دیں کہ وہ اپنی چادر ڈالنے اپنے چہرے پہ گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ جلابی بھی گھونگھٹ کو کہتے ہیں، جو دلہن کو گھونگھٹ اڑایا جاتا ہے ویسے گھونگھٹ ڈال لیا کرے، اس سے قریب تر ہے کہ ان کی پہچان نہ ہو جائے تو انہیں نہ ستایا جائے۔ چہرے پہ اوڑھ لو، کوئی آدمی نہ ستائے، تم نہ فلاں بول کے چھیڑے نہیں، اچھا ہے تم پردے میں رہا کرو۔ یہ اللہ کی خواہش ہے جو تم اور میں پوری کریں گے۔ اللہ کی خواہش ہے، حکم ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان کو کہا جا رہا ہے حکم کریں، اگر نہ مانیں گے تو ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنت ہے ان لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے۔ ہمیں لعنت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے۔ اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، تو ہم ضرور تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر اس شہر مدینے میں چند دن کے سوا تمہارے ہمسایہ پاس نہ رہیں گے، پھٹکار ہوئے وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ اللہ کا یہی دستور رہا ہے ان لوگوں میں جو گزرے ہیں، ان میں سے پہلے تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ آپ سے لوگ قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیں اس کے سوا نہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، نہ جبرائیل امین کے پاس ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، نہ فرشتوں کی سردار کے پاس ہے، نہ نبیوں کے سردار کے پاس ہے۔ اور تمہیں کیا خبر، شاید قیامت قریب آ جائے گی، بے شک اللہ کافروں پر لعنت ہے۔ ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار وہاں پہ، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ آج میک اپ کر کے جو گھوم رہے ہیں، روٹی کو کیسے اللہ تعالیٰ پکاتا ہے ویسے چہروں کو پکائے گا، اور کبھی کہتا ہے پگھلا ہوا تانبا چہرے پہ ڈالوں گا، چہروں کے بل لاؤں گا، چہروں کو جلاؤں گا، کیونکہ میت جب دفنانے سے پہلے کفن میں چہرہ ہی تو کھلا رہتا ہے، باقی سب بند کر دیا جاتا ہے۔ چہرے کو بھی بند کر لیں، چہرے کو بھی بند کر لیں۔ کیوں اللہ پلٹانا کیا الٹا پلٹا؟ وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ کیا کہتے ہیں، سفوکیشن ہوتا ہے با، سانس لینے نہیں ہوتا با، مر جاؤ اچھا ہے نا با، مر جائیں گے نا با، مجھے بھی نہیں ہوتا تھا، نقاب میں چھوٹا سا نقاب نہیں لے سکتی، آج اللہ سے دعا کر کے بڑا نقاب لیتی ہوں تاکہ میں اندر میں میرا جو بھی اپنا نقشہ جو اللہ نے بنایا ہے باہر نظر نہ آئے نا، اس لیے ذرا لمبا لیتی ہوں میں۔ اللہ قبول کر لے، جنہوں نے اس کے لیے آسانی کرے اللہ ان کے لیے بھی آسانی کر دے۔ اطاعت کی ہوتی رسول کی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا، ہم کس کی کریں؟ اپنے باپ دادا کے طریقے کی۔ دس از ناٹ اے اسٹینڈرڈ، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم موڑتے نہیں، اپنے سرداروں کی سن رہے ہیں، اپنے بڑوں کی سن رہے ہیں، انہوں نے میرا راستے سے بھٹکایا، اے میرے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو، اللہ ہم ایمان والے بنا لے، ہم سے تو بات کر لے اللہ۔ لبیک یا رب العرش العظیم، لبیک اللہم لبیک۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے موسیٰ کو الزام لگا کر ستایا تو انہیں بری کر دیا اللہ نے اسے جو انہوں نے کیا، الزام لگایا، یاد ہے نا میں بولی تھی پتھر کپڑے لے کے بھاگتا رہا، الزام لگایا تھا ان پہ، اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو تھے۔ اے ایمان والو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، سیدھی بات کرو، ٹیڑھے میڑے باتیں نہیں کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں پھیلاؤ، سیدھی بات کرو، جو بھی بات کرنا سیدھی بات کرو، تمہارے لیے تمہارے عمل سوار دے گا اللہ تعالیٰ۔
سیدھی بات اگر تم بولو گے تو تم کو جنت میں جو عمل جانے کے ہیں نا میں سوار کے دوں گا، تمہاری گناہ بخش دوں گا۔ سیدھی بات کرنے والے کو گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات کرنا، جو بات ہے سیدھی سادھی بات کرنا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو بڑی مراد کو پہنچا۔ بے شک ہم نے اپنی امانت ذمہ داری کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا۔ سن رہے ہو؟ ہم نے اپنی امانت ذمہ داری کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا ہے، اور وہ اس سے ڈر گئے، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ قرآن کریم کو ہم نے اٹھایا ہے، ہم نے قبول کیا ہے۔ بے شک وہ ظالم بڑا نادان تھا تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو۔ ہم منافق عورتیں نہیں بنیں گے، کبھی جھوٹ کبھی سچ، کبھی پردہ کبھی پردہ نہیں، کبھی شادی میں ایسے کبھی گھر میں ایسے نہیں، ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو ہم شرک نہیں کریں گے۔ شرک درگاہ کو جانا ہی شرک نہیں ہوتا۔ شرک وہ بھی ہے جو گھر میں بھی ہمارے شوہر کے جیسے کوئی بھی نہیں بڑا بنا دیے، اللہ کے علاوہ بڑا بنانا، میرے بیٹے کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے شرک۔ پیسے کو ہم نے الہ بنا لیے، اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیے، مشرک مردوں مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول کرے مومن مردوں سے مومن عورتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنا دے، ہمیں ماننے والا بنا دے، مومن مرد مومن عورتوں کو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم نے سورہ احزاب کیا، ذرا چیکنگ کرو۔ اب سورہ سبا شروع ہوگی۔ سبا کہاں تک آتی ہے؟ 22 جوز دیکھو، اور کتنا ہے؟ صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو آسمان سے ایک ڈولی آتی تھی اور قریب قریب آ جاتی تھی، تو پریشانی سے آپ روک دیے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے فرشتے آئے تھے کہ آپ اور تھوڑا پڑھتے رہتے تو آپ کے قریب آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ چلیں شروع کرتی ہوں میں۔ ابھی صبا کرنا ہے نا ہمیں؟ جی باجی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب 5th گروپ شروع ہو رہا ہے نا ہمارا۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھے تھے الف لام میم کے ساتھ، اس کے بعد سورہ انعام پڑھے تھے، لکھ لو وہاں پہ، سورہ انعام پڑھے تھے الف لام میم کے ساتھ۔ اب اس کے بعد سورہ کہف پڑھے الف لام میم کے ساتھ۔ اب سورہ سبا پڑھ رہے ہیں نمبر 4 الف لام میم کے ساتھ۔ سورہ فاتر پڑھیں گے سورہ الف لام میم کے ساتھ۔ 5 سورہ الف لام میم کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ جی ماں، باجی۔ سورہ نہیں، یہ فاتحہ۔ سبا، سورہ سبا، الحمدللہ الذی۔ الحمدللہ، الحمدللہ، نیند آ گئی ہے۔ الف لام میم بول رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ الحمدللہ۔ سورہ سبا مکیہ، ابھی دور 5th گروپ چل رہا ہے، 13 سورے آئیں گے الحمدللہ۔ 13 سورے شروع ہوں گے مکی کے، پھر اس کے بعد 3 سورے مدنی چھوٹے چھوٹے آئیں گے الحمدللہ۔ سورۃ سبا مکیہ، یمن کا قدیم شہر کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم رضا ہو جاؤ گے مزقتم كل ممزق پورا طرح رضا ہو جاؤ گے إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا لا يا جبال آیت نمبر 10 سورہ سبا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأرسلنا له عين الخطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرسام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدر الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خرت تبينت الجن حقیقت کھلی گئی ہے فلما خرت تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا بالعذاب المهين
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اسی کے لیے ہر تعریف ہے آخرت میں، اور وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، مثلاً پانی، اسے جو نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور جو اس میں چڑھتا ہے، یعنی جو زمین میں جمع ہوتا ہے پانی، پھر وہ اسٹیم بن کے اوپر چڑھتا ہے، پھر اوپر سے جو اترتا ہے، ہر خطرے کا حساب کتاب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ مہربان ہے، بخشنے والا۔ کہتے ہیں کافر کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میرے رب کی قسم، البتہ ضرور تم پر ضرور آئے گی، اور غیب کا جاننے والا ہے، اسے ایک ذرے کے برابر بھی پوشیدہ نہیں ہے آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ چھوٹا سا اس سے اور نہ بڑا، مگر سب کچھ روشن کتاب میں ہے، تاکہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے، انہوں نے عمل کیے۔ نیک یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں سے کوشش کی ہرانے کے لیے، انہیں لوگوں کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ جنہیں علم دیا گیا وہ دیکھتے جانتے ہیں کہ جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ اللہ غالب، سزاوار، تعریف کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، عزیز الحمید۔ امت کیا ہے؟ امت کیا ہے؟ حمد کرنے والی، حمادون، حمد کرنے والی ہے۔ حمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں سے آتا ہے؟ محمد آتا ہے، حمد سے آتا ہے۔ حمد بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح رضا رضا ہو جاؤ گے تو بے شک وہ تم کو نئی زندگی میں لے آؤ گے۔ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یا اسے جنون ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی شدید گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ یہ سورہ ملک میں بھی آتا ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا، اسے پہاڑوں اس کی تسبیح کرو، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کرو۔ اللہ نے حکم دیا پہاڑوں کو، اے پہاڑوں تم تسبیح کرو، کس کے ساتھ؟ داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، پرندوں کو بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کریں۔ ساری مخلوق ان کے ساتھ تسبیح کرتی تھی۔ تو قیامت کے دن نہیں، اپنی بات کروں گی انشاءاللہ۔ اور لوہے کو نرم کر دیا، اپنے ہاتھ سے لوہے کو سیدھا کر دیتے تھے کہ کشادہ، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے جنگ کا سامان ذرا کون بنائے؟ داؤد علیہ السلام کو آ رہی ہے۔ کشادہ زری بناؤ اور کڑیوں کے جوڑے میں اندازہ رکھو اور اچھے عمل کرو، تم جو کچھ کرتے ہو بے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا۔ یاد ہے نا، انہوں نے گھوڑوں کو قتل کر دیے جو نماز کے ٹائم پہ، عصر کی نماز کے ٹائم پہ خریدی میں وقت ہو کے نماز ضائع ہو گئی تو سب کو کاٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کارپیٹ کے اوپر بیٹھ کے، ہوا جس طرف رخ کرے وہ ہوا ادھر چل جاتی تھی۔ سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، اور اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی راہ ہوتی تھی۔ یہ 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا، مگر اللہ نے یہ 1 دن میں ان کو کر دیتے۔ شام کی منزل 1 ماہ کی راہ، ہم نے اس کے لیے تانبے کے چشمے بہایا، اور جنات میں سے بعض اس کے سامنے کام کرتے تھے، ان کے سامنے کام کرتے تھے، محلات بناتے، وہ بہت چیزیں وہ محل بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جنات بنا کے دیتے تھے، شر والے جنات بھی ڈرتے تھے، ڈر کے رہتے تھے ان سے، اس حکم سے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے کجی کرے گا ہم اسے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ کے حکم کو مانو، اس پہ چلو، ورنہ جہنم کا عذاب۔
جنات جو سلیمان چاہتے اس کے لیے خلا بناتے تھے، اور تصویریں، مورتیاں، حوض جیسے لگن سب بناتے تھے۔ تب یہ سب ہمارے نبی کے ٹائم پہ ہمارے لیے حرام ہو گیا ہے۔ اور تصویریں، مورتیاں اور حوض جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیکھیے۔ اے خاندان داؤد، تم شکر بجا لایا کرو، تم شکر بجا لا کر عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ اللہم انی اللہ ذکرکا و شکرکا حسن عبادتک، تھوڑوں میں اللہ ہمیں بھی جمع کر لے۔ جب ہم نے ان کی موت کا حکم جاری کیا، جنوں کو ان کی موت کا پتہ نہیں دیا۔ جنات کام نہیں کرتے تھے، تو 1 سال تک کا کوئی کام تھا ان کا کیا؟ شاید وہ کیا کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہے، وہ کیا ہے اللہ عالم۔ تو کچھ ایک پلاننگ تھی بنانے کا، 1 سال کا کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں، دیکھیں بہت عظیم بات ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں، ان کو سلیمان علیہ السلام کو اچھا لگتا ہے مجھے سب پڑھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھائے، جو لے کے گئے دکھائے، سب کو اجر دے اللہ تعالیٰ، الحمدللہ۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پہ 1 سال تک بیٹھے رہتے، نہ کھاتے پیتے۔ شیشے کا ان کا ایک کمرے کے جیسا تھا، اندر گلاس سے پورا دیکھتے تھے جنات کو کیا کام کریں کیا نہیں کریں۔ ان کا عصا ہاتھ ٹیک کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، یہ جنات سمجھتے تھے یہ زندہ ہیں بول کے۔ 1 سال تک ان کا پورا تعمیر اللہ نے مکمل کر دی ہے۔ جنوں کو اس کی موت کا پتہ نہ دیا، مگر جن کی طرح کیڑے دیمک نے اس کو عصا کھاتا تھا۔ وہ 1 سال تک وہ کم از کم وہاں پہ ایسے ہی حالت میں تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا یہ مر گئے ہیں۔ پھر وہ لکڑی کو دیمک کھانے لگی تو لکڑی گری تو پتہ چلا یہ انتقال ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر حقیقت کھلی، اگر وہ غیب جاننے والے ہوتے نہ رہتے ذلت کے عذاب میں، یعنی کہ 1 سال تک ایک ہی جگہ ایسے کیوں بیٹھے رہتے تھے؟ وہ غیب نہیں جانتے تھے نا۔ لقد كان لي سبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور فأردوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتيهم فأردوا فأرسلنا عليهم سيل الأرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور انڈرلائن کر لیں۔
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. البتہ قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. یہ سبا یہ سب سے پرانا قدیم شہر ہے، بہت خوبصورت تھا، حد سے زیادہ تھا. لوگوں نے کیا کرے اور اللہ نے کیا کیا یہ دیکھیں. 2 باغ دائیں اور بائیں تھے. ہم نے کہہ دیا اپنے پروردگار کے رزق سے کھاؤ، کا شکر ادا کرو. لہم انی اللہ ذکری کا شکری کا اس نے عبادت. شہر ہے پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا. انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر بند توڑ کر زور کا سیلاب بھیجا. بند توڑ دیا یعنی کہ اس کا جو برج تھا اس کو توڑ کر اللہ نے سیلاب لا کر سارے باغوں کو غارت کر دیے. بہت خوبصورت شہر تھا کے بارے میں پڑھتی ہوں. بہت بابل شہر تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا. اور ان 2 باغوں کے بدلے اور 2 باغ دیے، بدمزہ میوے، کچھ جھاڑ، تھوڑی سی بیریاں. ہم نے انہیں سزا دی اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی. میں اللہ اتنی اختیاریاں دے رہا ہے، اتنا سارا دے رہا ہے، اتنی دولت دی ہے، پھر بھی ناشکری. اللہ تعالیٰ چھین کے دیکھو ان کو کیا کرے، بد مزہ میوے دیے. ایسا نہ ہمیں زندگی کے مزے ہی ختم ہو جائیں. دنیا آخرت ہمیں اللہ سوار دے، ہمیں آخرت عطا کر دے. لیلۃ القدر سے ملاقات کرا کے قرآن کریم کو پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تو قبول کر کے تو شکر گزاری کرنے والا بنا دے. ہم صرف ناشکرے کو سزا دیتے ہیں. اللہ سزا کسے دیتا ہے؟ جو ناشکری کرتے ہیں. ہم نے آباد کر دیے ان کے درمیان اور شام کی ان بستیوں کے درمیان جنہوں ہم نے برکتیں نازل کی تھی. یہ ایک دوسرے سے متصل بستیاں اور ہم نے ان میں آمد و رفعت مقرر کر دی تھی. تم ان میں چلو پھر رات دنوں بے خوف و خطرہ. کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمارے سفر کے درمیان دوری پیدا کر دی. انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں بنا لیا افسانی. ہم نے انہیں پوری طرح پراگندہ کر دیا. لیکن اس پر ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. صبارین شکور کے لیے نشانیاں ہیں. نشانی دوسروں کے لیے نہیں ہے. جو صبر کرے گا، جو شکر کرے گا، 2 چیز کرے گا، اس کے لیے نشانیاں ہیں. البتہ ابلیس نے اس پر اپنا گمان سچ کر دکھایا. بس مومنوں کے ایک گروہ کے سوا انہوں نے اس کی پیروی کی اور ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ نہ تھا. مگر ہم چاہتے تھے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جدا کر کے معلوم کر لیں کہ اس کے بارے میں شک ہے یہ ہے کہ تیرا رب ہر شے پر نگہبان ہے. آپ فرما دیں انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو تو وہ ایک ذرے کے برابر مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتے آسمانوں میں اور نہ زمین میں. اور نہ آسمان اور زمین میں ان کا کوئی ساجا ہے اور نہ اس میں کوئی اللہ کا مددگار ہے. اور شفاعت سفارش نفع نہیں دیتی اس کے پاس سوائے اس کے جیسے وہ اجازت دے دے. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ إِنَّهُ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. شفاعت نفع نہیں دے گی اس کے پاس سوائے اس کے جسے وہ اجازت دے. اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے وہی شفاعت کر سکتا ہے. قیامت کے دن ہماری جو بھی سفارش ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو کہیں گے. اگر آپ عالم بن جائیں گے، علم جان لیں گے، تو آپ علم سیکھو نا، پڑھو نا، عمل کرو نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس شہر کی سفارش کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں بھی شفاعت کرنے والا بنا دے. قیامت کے دن دوسروں کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، اس کے پاس سوائے اس کے جیسے وہ اجازت دے دے. یہاں تک کہ جب ان کے دل میں گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا کہاں ہے تمہارے رب نے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں حق فرمایا ہے اور بلند مرتبہ بزرگ قدر ہے. آپ فرما دیں کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. فرما دیں اللہ تعالیٰ. بے شک وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بے شک ہم یا تم ہی دونوں میں سے ایک البتہ ہدایت پر ہے یا کلی گمراہی میں ہے. آپ فرما دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے اس گناہ کی بابت نہ پوچھا جائے گا اور ہم نے کیا نہ ہم سے اس کی بابت پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو. فرما دیں ہم سب کو جمع کرے گا ہمارا رب، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا. وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے ساتھ ملایا ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر. ہرگز نہیں بلکہ اللہ ہی غالب حکمت والا ہے. ہم نے آپ کو بھیجا تمام نوع انسانی کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت کب آئے گی؟ تو تم سچے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرما دیں تمہارے لیے وعدے کا ایک دن معین ہے، اس لیے کہ تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو. کافر کہے گا ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے. آج مسلمان بھی پڑھتے ہیں ایمان نہیں لاتے، بولتے تو نہیں ایمان نہیں لاتے، اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے تھی. اور کاش تم دیکھو جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، رد کرے گا ان میں سے ایک دوسرے کی بات. ناتواں لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے. بڑے لوگ ناتواں لوگوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ جیسے ابلیس نے کہا تھا یہ لوگ بھی ایسے ہی کہیں گے.
الذين تضيفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين تضيفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب مهدرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له شفاعت نفع نہیں دیتی اس کے پاس سوائے اس کے درجے کی اجازت دے دے. کہاں تک پڑھی تھی مانا میں نے؟ 31 تک باجی، آیت نمبر 31 تک پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اور بڑے لوگ ناتواں لوگوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے، اور کہیں گے ناتواں بڑے لوگوں کو نہیں بلکہ ہم ہی روک رکھا تھا تمہیں دن رات کی چالوں نے جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں. جب وہ عذاب دیکھیں گے تو شرمندگی چھپائیں گے. ہم توق ڈالیں گے کافروں کی گردنوں میں، لوہے کے زنجیریں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ وہی سزا پائیں گے جو وہ کرتے تھے. آج گلے میں سے حلق میں سے قرآن اترتا نہیں ہے اور اسے عمل کرنے کے لیے جسم نہیں ہے، تو توق ڈالیں گے گردنوں میں اللہ تعالیٰ لوہے کا. ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا تم ہدایت دے کر بھیجے گئے اور ہم ان کے منکر ہیں. انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ بڑھ کر ہیں، ہم عذاب دیے جانے والے نہیں، ہمیں عذاب نہ ہوگا. آپ فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، وسیع فرماتا ہے، اس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہم انی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک. اور نہیں تمہارے مال اور اولاد ایسے کہ تمہیں درجے میں ہمارے نزدیک کر دیں، جو ایمان لایا اور اسے اچھے عمل کیے تو انہی لوگوں کے لیے دگنی جزا ہے، سنگل نہیں ڈبل ہے اس کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور وہ بالا خانوں میں اطمینان سے ہوں گے. اور جو لوگ ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میرا رب اپنے بندوں میں سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے. اللہ ہمیں آخرت کا رزق دے دے، جنت عطا کر دے، جنت عطا کر دے، جنت عطا کر دے. اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من ضیق فی الدنیا والآخرہ. اور کوئی شے جو تم خرچ کرو گے تو اس کا عوض دے گا،
بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا ميشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعيذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي إن هو إلا نذير لكم بين يدي کیا پڑھنا مجھے یا کی آواز آنا یدئی إن هو إلا نذير لكم بين يدي ید آگے إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم من أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن دللت فإنما أدل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أخذوا من مكان قريب وقالوا
آمنا به أن له التناوش. بسم اللہ. وقالوا آمنا به وأن لهم التناؤش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. اور جس دن وہ جمع کریں گے ان سب کو، تو فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے اللہ، تو ہمارا کارساز ہے. نہ کہ بلکہ وہ جنوں کی پرستش کرتے تھے، فرشتوں کی نہیں کرتے تھے، جنات کی کرتے تھے. ان میں سے اکثر ان پر اعتقاد رکھتے تھے. سو آج تم سے کوئی ایک دوسرے کی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان کا. اور ہم ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے ظلم شرک کیا، تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو. پورا قرآن کافی پڑھ چکے ہم لوگوں نے. جہنم دیکھنا ہے تو کسی کو شرک کرنا ہے. جب ان پر پڑھی جاتی ہے ہماری واضح آیات تو کہتے ہیں یہ تو صرف تم جیسا آدمی ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے روکے جن کی پرستش تمہارے باپ دادا کرتے تھے. اور کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے مگر گھڑا ہوا جھوٹ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور کافروں نے حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا یہ نہیں مگر کھلا جادو ہے. ہم نے انہیں مشرکین عرب کو کتابیں نہیں دی وہ انہیں پڑھتے ہوں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے، اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا. اور مشرکین عرب اس کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا. تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب. اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. میں تمہیں صرف نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی کہ تم اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور اکیلے اکیلے. کہ تم غور کرو کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وہ تو صرف سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں، عذاب کے بعد میں ماننے والا نہیں ہوں. آپ فرما دیں میں نے تم سے جو مانگا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں نے تم سے جو مانگا ہو کوئی اجر تو تمہارا ہے، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر شے کی اطلاع رکھنے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بے شک میرا رب اوپر سے حق اتارتا ہے، آسمان سے اتارتا ہے، سب غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. آپ فرما دیں حق آ گیا اور نہ پیدا کرے گا باطل کسی چیز کو. باطل سمجھتے ہو حق سمجھتے ہو، وہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، اور نہ اللہ اٹھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر میں بہکا ہوں تو اس کے سوا نہیں کہ اپنے نقصان کو بہکا ہوا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی بدولت ہوں کہ میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے. بے شک وہ سننے والا قریب ہے. اے کاش تم دیکھو جب وہ گھبرائیں گے تو بھاگ کر نہیں بچ سکیں گے، پکڑ لیے جائیں گے.
पास ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे हम उस नबी पर ईमान ले आए। कहाँ मुमकिन है उनके लिए दूर जगह ईमान का हाथ आना। तहकीक उन्होंने से कबल उसे कुफर किया और वो फेंकते हैं बिन देखे दूर जगह से। अटकल बच्चू बातें करते हैं, कैसे कैसे बातें करते हैं। कुरान में ऐसा है, हदीस में है, ऐसा है, वैसा है, वो होगा, वो होगा, अब ऐसा होगा, कब कैसा होगा, सारा अल्लाह ने हमें बता दिए। अटकल बच्चू बातें करते हैं, जो वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वही बातें करते हैं। आज भी देखो दरगाहों में बैठ के कैसे कैसे कहानियाँ कहते हैं, लंबी लंबी कहानियाँ हम सुनते थे, कितना याद था हमें। अल्लाह की फजल से अल्लाह हमें भुला दे सारी बातें जो तुझको पसंद नहीं है। इसके और उसके दरमियान आड़ डाल दी गई, जैसे उनके हम जिन्सों के साथ। गौर से ज़रा मैं पढ़ना चाहती हूँ इंशाअल्लाह, रुको। देखिए कुरान करीम हम इस वक्त पे पढ़ रहे हैं जो अल्लाह ताला ने नुज़ूलियत का वक्त होगा। वल्लाहु आलमु, अल्लाह हमारे लिए रात मिला दे और 80-3 साल की हमें नेकियां लिख दे और गुनाहों को माफ़ कर दे, अमल करने वाला बना दे। अल्लाह खुश हो जाए, आसमान से टोलियाँ आ जाएं फरिश्तों की, अल्लाह ताला खूब हो जाए, जिब्रील अमी आ जाएं, हाथ मिलाकर चले जाएं, जन्नत मिला दे हमें। शुक्र है मेरे रब का। उसके और उनके दरमियान आड़ डाल दी गई, जैसे उनके हम जिन्सों के साथ इसे कबल किया गया। बेशक वो तरद्दुद में डालने वाले शक में थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ फातिर हम करेंगे कल दोपहर में। अब हम खुद नमाज़ पढ़ेंगे अपनी इंशाअल्लाह। हम अपनी तहतुल वदू पढ़ेंगे। तरावी पढ़ चुके हैं 8 रकात, हम तहतुल वदू करेंगे। वज़ू करके 2 रकात नमाज, जितना कुरान आपको याद है, छोटे बड़े सूरे जितने याद है पढ़ेंगे, पढ़ के वितर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद हमारा सहरी का टाइम हो जाएगा। कोई सवाल है बहनों? ऑनलाइन ओपन करो, जो भी तहज्जुद सवाल है नहीं पूछ लो। पढ़ना क्या बाजू? तहज्जुद नहीं पढ़ना, तहज्जुद की नमाज ही तरावी है। तरावी की नमाज क़ियामुल लैल है। कुछ भी बोलो एक ही नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी 8 रकात पढ़ते थे, रमज़ान में भी, रमज़ान के बाहर भी। तो तरावी अब हम नहीं पढ़ेंगे, 2 रकात तहज्जुद नमाज पढ़ के कितने सूरे याद हैं वो पढ़ेंगे, फिर वाजिबुल वितर पढ़ लेंगे। और कोई सवाल है? नहीं पा नहीं बाजी, एनी डाउट? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर दावाना हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।